بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ سائنس آف بریڈنگ حدیث پڑھ رہے ہیں اور یہ آج ہمارا 8th لیکچر ہے اور جو ہم نے متن سلیکٹ کیا ہے وہ ہے نخبۃ الفکر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ایک کوئک ریویژن میں ہم دیکھ لیں تو مصطلح الحدیث ہم نے پڑھا. اس کے بارے میں ہم روز بھی بتا رہے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی ٹرمینالوجیز پہ ڈیل کرتا ہے کے ساتھ ڈیل ہوتا ہے کہ جو احادیث ہم پڑھتے ہیں یا حدیث کے جو سائنسز ہیں اس میں جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں اس ٹرمز کے ساتھ یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے. اس سائنس کو ہم پڑھتے ہیں. ہم دیکھیں کہ کوئی بھی حدیث دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے, ایک سند اور متن. سند ہم جانتے ہیں کہ جس میں چین آف نیریٹرز, جتنے نیریٹر ہو جو اس بات کو روایت کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے, تو اس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو روایت کرتے ہیں ان تمام کو راوی کہا جاتا ہے, وہ سند. اور جو بات ہوتی ہے اصل جس کو کہتے ہیں ہم ٹیکسٹ, وہ متن. پھر ہم نے دیکھا کہ قبولیت کے اعتبار سے اور رد کرنے کے اعتبار سے مقبول اور مردود ہے. مطلب جو احاد حدیث تھا, اب ہم احاد کا مطلب سمجھتے ہیں. پہلے لیکچر میں ہم اس کو نہیں سمجھتے تھے اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا. تو اب ہم احاد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ احاد خبر دو پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے, جو ہم نے یہاں پہ دیکھا متواتر اور احاد. تو متواتر کا مطلب ہی ہے علم الیقین. علم الیقین مطلب کہ جہاں پہ متواتر ورڈ آ جائے یا متواتر احادیث آ جائے تو اس 100% یقین, اس میں نہیں ماننے کی کوئی مطلب نہیں ماننے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. تو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے کہ یہ یقین ہے. اور احاد ہم نے دیکھا تھا کہ احاد ہم تب مانیں گے, یہ ہمیں یقین کا فائدہ تب دیتے جب ایک پروسیس سے یہ گزرتا ہے, اور وہ پروسیس کا ہم نام جان رہے ہیں, یہ وہ پروسیس ہے جو مقبول اور مردود. یہ احاد حدیث دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے, ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کے اعتبار سے. تو مقبول میں ہم نے دیکھا کہ سب سے ایک کیٹیگری ہے صحیح اور ایک حسن. صحیح میں ہم نے دیکھا کہ صحیح لذات ہی اور صحیح لغیر ہی. صحیح لذات ہی سے مراد وہ ہے کہ جو 5 کنڈیشن بیان کیا گیا ہے, یہ 5 کنڈیشن اتصال السند, عدالت الروا, ضبط الروا, عدم الشذوذ اور عدم العلل. اس 5 کنڈیشن پہ کوئی حدیث اپنے بل بوتے پر بغیر کسی دوسرے سند کے یا بغیر کسی دوسرے متن کے ہیلپ لیے بغیر, مطلب اس کا سند بھی اچھا ہو, سارے چین کنیکٹڈ ہو, اس میں سارے راوی بہتر ہوں, سب کا پریسیزن اور حافظہ بھی اچھا ہو, تو تمام کو لیتے ہوئے اگر کوئی اس کنڈیشن کو فلفل کر دے تو ہم کہتے ہیں اس کو صحیح لذاتی. اور اگر ضبط میں مسئلہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں صحیح لغیری. پھر ہم نے حسن لذاتی, حسن لغیری کو دیکھا. پھر ضعیف اور موضوع کو دیکھا کہ مردود میں 2 کیٹیگری, ضعیف اور موضوع. پھر ہم نے دیکھا کہ ضعیف صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ اس میں ہم نے 4 کیٹیگری دیکھے تھے, اور 4 جو ظاہر جس میں چین بریک تھا. اور پھر ہم نے تدلیس دیکھا تھا جس میں خفی, سخت خفی, مطلب کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ چھپا ہوا بریک تھا جس کو ہم نے ڈھونڈ کر نکالا تھا. پھر یہ ہم نے خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ المتواتر اور آحاد, اس کے بارے میں ہم نے بات کر لیا. اور متواتر کے جو شرائط ہیں اس پہ بھی ہم نے غور کیا کہ متواتر کے کتنے شرائط ہیں, اس پہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ 4 شرائط ہیں. 4 شرائط کو کوئی حدیث اگر پورا کرے تو ہم اسے متواتر کہتے ہیں. پھر ہم نے احاد کے کیٹیگریز دیکھے تھے کہ احاد حدیث ایک مشہور, غریب اور عزیز. مشہور کا مطلب 3 سے لے کے 10 تک کے بیچ میں اگر راوی ہو. 10 اس لیے کیونکہ ہم نے مقبول 10 مانا ہے, اس میں اختلاف ہے, اس کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. عزیز کا مطلب کسی بھی ایک طبقے میں کسی بھی ایک لیئر میں 2 راوی پائے جائیں, اور غریب میں کسی بھی ایک لیئر میں 1 راوی پائے جائیں. یہ وہ چارٹ ہے جس پہ ہم نے خبر کو ڈیوائیڈ کیا تھا, متواتر اور احاد, مشہور. اور یہ احاد یہ کس بنیاد پر ہے, یہ ڈویژن یہ ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے کہ ہم تک کیسے پہنچا, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں احاد کس بنیاد پر ڈفرینشیٹ ہو رہا ہے, یہاں کس طرح سے کلاسیفائڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا کیا معاملہ ہوگا. مقبول مطلب اسٹرینتھ اور ویکنیس کے معاملے پہ ہم اس کو ڈیوائڈ کیا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے علم نظریہ کے بارے میں دیکھا, اسلام کا نظریہ علم کیا ہے. تو ہم کہیں کہ کس چیز کو ہم علم کہتے ہیں, کہ ہر وہ چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں لیکن اسی کے کانٹیکسٹ میں, اسی کی کیفیت میں, اسی کے کیریکٹرسٹک میں. جیسے ہم نے پین کا ایگزامپل لیا تھا کہ پین کی کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ لکھنے کے کام آتی ہے. پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ پین کا بال پین ہے یا جیل پین ہے, یا پھر ہم کہیں گے اس کا پوائنٹ کا کیا معاملہ, پوائنٹ کیسا ہے. یہ اس پہ کیفیت پہ بات ہوگی, یہ نہیں ہوگی کہ پین سے ہم کپڑا دھو سکتے کہ نہیں, یہ وہ غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اسی کیفیت پہ اور یقین کے ساتھ تو اس کو علم کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس بنیاد پر
कैटेगराइज जो डिवीज़न हुए थे उसमें हम देखा अल जहल बसीत, जिसका मतलब था जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो वो यूट्यूब पे जाके इन्होंने लिंक शेयर कर दिया, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो सिंपल इग्नोरेंस है, ये कंपाउंड इग्नोरेंस। हमने जन की बात की, जन का मतलब हो गया, आपने बहुत सुना होगा जन्नी मसला, जन्नी मसला। तो जन का मतलब यही होता है कि जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई यही सही है। मतलब अगर आप 90% किसी को मान रहे हैं तो 10% ऑप्शन अवेलेबल है किसी और चीज़ में भी, तो ये जन है। लेकिन इस जन को जब हम उस फिल्टर से गुजारते हैं, फिल्टर का मतलब 5 कंडीशन ऑफ सही हदीस, और अगर वो यहाँ पे बाहर आके सही और हसन से आती है तो हम उसको कहते हैं कि अब ये मकबूल है, और ये जन अब नहीं है, अब इल्मुल यकीन, अब ये यकीन का दर्जा हमें देती है। लेकिन कुछ है गिरोह जो इसको इस पे नहीं मानती, जो अहले सुन्नत में नहीं है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यही है कि जन अगर फ़िल्टर आउट कर ले 5 कंडीशन के साथ और मकबूल के कैटेगरी में आ जाए सही और हसन, तो फिर हम उसे इल्मुल यकीन में ही लेते हैं। फिर हमने वहम देखा था और शक का देखा था। सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमारे पास क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमारे पास अल वही, जिसमें कुरान और हदीस आते हैं। हमने देखा कि कुरान जो मुतवातिर सोर्स है, और हदीस में फिर हम जो भी पढ़ रहे हैं। और इजमा तो आपको बता दिए कि इजमा क्या होता है कि किसी भी एक जनरेशन में, किसी भी एक जनरेशन में उस जनरेशन के तमाम मुज्तहिद के बारे में भी बहुत आसान लफ्ज़ में कल बता दिया गया था कि आप कह सकते हैं कि इस्लाम शरीयत के जो डॉक्टर आप कह सकते हैं, रिसर्च, जिनको शरीयत के तमाम उलूम, तमाम उसूल से वाक़फियत हो, और वो कुरान और हदीस में गोताज़न होके मसला आपके सामने निकाल के लाते हैं। इस तरह से आप एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। उस फील्ड के तमाम लोग उस पर अगर मुत्तफ़िक़ हो जाएं एक मसले पे, तो आप कहेंगे इजमा। जैसे कि मौजूदा दौर का ये कादियानी काफिर है, कादियानी के ऊपर ये उम्मत मुस्लिमा में इजमा है। तो आज से 200 साल बाद के कोई इंसान आके कहे कि नहीं हम नहीं मानते कादियानी काफिर है, तो हम कहेंगे कि 2000 मतलब फॉर एग्जांपल 1950 में या 1960 में जब भी ये इजमा हो चुका है उम्मत के दरमियान कि कादियानी काफिर है, तो अब कोई 200 साल के बाद कोई जनरेशन आके इसको बदल नहीं सकती, क्योंकि ये इजमा हो चुका है। और इजमा हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है, हमारे लिए शरीयत है। और इजमा का जो इनकार करता है वो काफिर हो जाता है, दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। फिर हमने देखा कि मीन्स ऑफ नॉलेज क्या क्या, इल्म ज़रूरी और नज़री। ज़रूरी से हम बताए थे कि ज़रूरी का मतलब होता है कि यकीनी इल्म, मतलब जिसका आप इनकार करना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे आग का गर्म होना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल होना, कुरान का मतलब किताब होना, और सूरज अगर निकल रहा है तो दिन होना, ये इल्म ज़रूरी है। इल्म नज़री से मुराद है कि जिसके लिए ज़रूरत होती कोई ऐसे इंसान की जिसके पास इल्म हो, जो उसमें रिसर्च करके निकाले। जैसे हम बताएं कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, सलाह में कितने अरकान हैं, तो आप बोलिएगा ये हर आदमी को नहीं मालूम है ना कि 14 अरकान है और 8 वाजिबात है, तो वो क्या करेगा कि वो इल्म वालों से पूछे। तो इसको कौन बताएगा? ये कुरान हदीस से निकाल के कोई मतलब आलिम बताएगा। तो ये सबके लिए नहीं है। तो ये इल्म नज़री क्या है कि एक रिसर्च करने के बाद, एक एफर्ट लगाने के बाद वो जो मिलता है हम उसको इल्म नज़री कहते हैं। लेकिन जो रिज़ल्ट होता है दोनों का जो रिज़ल्ट है, चाहे वो इल्म ज़रूरी का रिज़ल्ट हो या इल्म यकीनी का रिज़ल्ट हो, दोनों का जो रिज़ल्ट हो, वो दोनों का रिज़ल्ट अहले सुन्नत वल जमात के अंदर काबिल कबूल है, और दोनों को इल्मुल यकीन हम आखिरी में कहते हैं। लेकिन इल्म ज़रूरी उस रिज़ल्ट तक कब पहुँचता है? एक एफ़र्ट के बाद, और इल्म नज़री बग़ैर किसी एफ़र्ट के। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इल्म ज़रूरी फ़ायदा देता है, फ़ायदा मतलब रिज़ल्ट देता है, कब? बग़ैर किसी इस्तदलाल के, कोई इस्तदलाल की ज़रूरत नहीं है। और इल्म नज़री भी फ़ायदा देता है, लेकिन इस्तदलाल के बाद। ये बात समझ में आ गई? मारूफ़ और मरफ़ू और मौक़ूफ़ हमने पढ़ा कि मरफ़ू का मतलब हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड कोई भी बात हो, और मौक़ूफ़ जो सहाबी से रिलेटेड हो, और मक़तू सीनियर ताबी से रिलेटेड हो। खैर, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये महफूज और शाज़ हमने कल पढ़ा था, वो भी मैं आपको एक क्विक रिमाइंड करा देता हूँ कि महफूज और शाज़ किसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 सहाबी हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात चली आ रही है, और इन 5 से फिर 5 ताबई ने सुना है, ठीक है, और इन 5 ताबई से 5 तबे ताबई ने सुना है, ठीक है, और इनसे फिर 5 स्कॉलर्स ने एग्ज़ाम्पल सुना है, ठीक है। और यहाँ जानते हैं मुसन्निफ़, जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, अबू दाऊद हैं, ठीक है, इन लोगों ने लिखा है। तो ये 5 हैं। अब अगर कोई बंदा, अगर कोई एक चेन, एक सनद है, ये चेन ऑफ, एक सिंगल चेन, ये सिंगल चेन, ये सिंगल चेन, तो अगर 4 एक तरफ है, ठीक है, 4 एक तरफ है, और चारों स्ट्रॉन्गर नरेटर सब हैं, और ये
بھی اسٹرانگ، یہ بھی اسٹرانگ ہے لیکن یہ زیادہ اسٹرانگر ہے 4، اور یہ ان چاروں سے کوئی الگ بات کرے، مطلب یہ کچھ بول رہے ہیں یہ کچھ اور بولے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو سنگل چین ہے یہ شاذ ہے، مطلب یہ اپنے سے زیادہ اسٹرانگ نیریٹرز کو کے مخالف میں، اور یہ جو 4 ہو گیا اس کو کہیں گے ہم محفوظ. سمجھ میں آ گیا؟ شاذ ضعیف حدیث ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ اسٹرانگ چین کو کنٹرڈکٹ کرتا ہے. جیسے ہم نے آپ چوتھا پوائنٹ دیکھے یہاں پہ صحیح حدیث کا، تو آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائے گا. سوری، یہ دیکھیے، یہ پوائنٹ دیکھیے آپ، کیا لکھا ہوا ہے؟ عدم الشذوذ. کیا لکھا ہے کہ ناٹ کانٹرڈکٹنگ وتھ اسٹرانگ ون. صحیح حدیث کی کیا کنڈیشن ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ اسٹرانگ ون کو کانٹرڈکٹ نہ کرے. تو شاذ یہاں پہ شاذ کیا کر رہا ہے؟ اپنے سے اسٹرانگ ون کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شاذ محفوظ ہو گیا. اب اگلا تھا منکر اور معروف. تو یہی جو سنگل چین ہے اس میں اگر کوئی راوی ضعیف ہو جائے، جیسے یہ راوی اگر ہم مان لیں ضعیف ہو گیا، تو یہی شاذ ضعیف راوی ہونے کی وجہ سے اب اس کا نام بدل کے یہ بن جائے گا منکر. مطلب پہلے تو چوری، ایک مثال ہے چوری سے مراد ہے کہ پہلے تو ان کے خلاف بات ہو رہی ہے لیکن بات کرنے والا پہلے سچا تھا، لیکن اب بات کرنے والا بھی منکر ہے، بات کرنے والا بھی جھوٹا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ پہلے چوری اوپر سے سینہ چوری ایک ایگزامپل دیا، اس سے مراد ہے کہ پہلے تو ہی اگینسٹ ہے لیکن اب بولنے والا بھی غلط انسان منکر ہے. تو ایسے حدیث کو ہم کہیں گے منکر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو حدیث ادھر بچے گی 4، اس کو ہم کہیں گے معروف. معروف کا مطلب جو حدیث ثقہ راوی نے بیان کیا ہوگا، اور منکر کہیں گے جو حدیث ضعیف راوی نے بیان کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک. اب ہم آج کا جو ہمارا درس ہے ہم اس پہ چلتے ہیں. آج ہے المحکم اور و مختلف الحدیث. مطلب محکم اور مختلف کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں محکم اور مختلف کس کو کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے کہ عمل کرنے کے اعتبار سے اب آپ تک حدیث پہنچ گئی. ٹھیک ہے، یہ کس حدیث کے بارے میں بات ہو رہا ہے؟ مقبول حدیث. کون سی حدیث؟ مقبول. مقبول کا مطلب مقبول کی کیٹیگری میں کون کون آتا تھا؟ صحیح اور حسن. مطلب اب مقبول حدیث کے اندر ہم بات کر رہے ہیں. تو عمل کرنے کے اعتبار سے خبر مقبول کی 2 قسم ہیں. کون کون قسم ہیں؟ جس پر ایک عمل جس پر کیا جائے گا اور جس ایک پر عمل نہیں کیا جائے گا. مطلب اب صحیح حدیث ہے تو سب پر عمل نہیں کیا جائے گا، ہم دیکھیں گے ڈیٹیل. تو کسی پہ عمل کیا جائے گا اور کسی پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے علوم الحدیث میں 2 علم نکلتے ہیں، ایک ہوتا ہے محکم اور دوسرا ہے مختلف. تو محکم کو ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. المحکم ہے کہ وہ حدیث جو اختلاف سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اور قبول کی گئی ہے، محکم کہلاتی ہے. مطلب ایک ایسی حدیث جو اختلاف سے پاک ہے، جس کے اگینسٹ میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور اس کو قبول کیا جاتا ہے. بس سمجھ آئے گی؟ اس کو ہم کہیں گے محکم. تو اب اس کے اگزامپل لیتے ہیں، جیسے جو اختلافات سے پاک ہو اور قبول کی گئی ہو. اکثر حدیث جتنی احادیث موجود ہے ذخیرہ حدیث میں، زیادہ تر اختلافی مسئلے سے دور ہے، تو زیادہ تر محکم ہے. بہت کم ایسی حدیث ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں جس میں اختلاف ہے. وہ بھی ہم سمجھیں گے کہ کیسے اور کہاں پر اختلاف ہے. تو آپ یہ سمجھ گئے محکم کا مطلب، آپ سمجھ گئے. مختلف حدیث اس کو کہتے ہیں، مختلف ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جو دونوں قابل قبول ہو. مطلب 2 سند آئی، ایک اور بی. آپ یہاں دھیان دیکھیں، اے اور بی 2 سند سے آئی روایت، دونوں قابل قبول ہے. مطلب یہ بھی یہ ہے مقبول ہے اور یہ بھی مقبول ہے. ابھی آپ یاد رکھیے ضعیف کی بات نہیں ہو رہی، اب مقبول کی بات ہو رہی ہے. دونوں قابل قبول ہو لیکن ان کا مفہوم بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. مطلب جب آپ بظاہر پڑھیں گے لٹرلی تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو بات کر رہی ہے حدیث اور یہ جو حدیث بات کر رہی ہے وہ آپس میں ٹکرا رہا ہے بظاہر. ٹھیک ہے، اور اس کو دور کرنا بھی ممکن رہتا ہے. اور جب آپ اس پہ ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو یہ جو ان کا بظاہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کو جمع کرنا ممکن ہوتا ہے. تو ایسے حدیث کو ہم کہیں گے مختلف. بات سمجھ میں آ گیا؟ ان کا جمع ممکن ہے، مطلب بظاہر تو پڑھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن جب ہم اس پہ ڈیپ پڑھیں گے، جب اس پہ اندر ڈیپ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دونوں اصل میں اختلاف نہیں ہے. ان کو جمع کرنا ممکن ہے. جمع کرنے سے مراد ہے کہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اگینسٹ نہیں ہے. تو ایسے حدیث کو ہم کہیں گے مختلف. محکم کو سمجھ میں آ گیا، جس کا کوئی اختلاف نہ ہو، اور مختلف میں اختلاف موجود ہے، بظاہر ہے، لیکن اگر ہم اس کو جمع کریں گے تو وہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں، دلیل دیکھتے ہیں. یہ مثال آپ لے لیجئے. ٹھیک ہے، جمع کرنا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ جمع کرنے سے مراد کیا ہے؟ جمع کرنے سے مراد ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی بات کی دلالت کرتا ہو، ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہو. تو ایک حدیث آپ لے لیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ
कहते हैं हमसे बयान करते मोहम्मद बिन गिलान, वो कहते हैं हमसे बयान किया अब्दुल रज़्ज़ाक़ अखबरना, उन्होंने हमें ख़बर दी। और मअमर अन हम्माम ने वो बयान कर रहे हैं मुनब्बा से, वो कह रहे हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला, क्या फरमाया कि अब देखें अल्लाह कबूल नहीं करता है क्या नमाज, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता तुम में से किसी की नमाज जब उसका वज़ू टूट जाए, मतलब जब उसका वज़ू टूट जाए, मतलब जब आपका वज़ू टूट गया तो अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता है, यहाँ तक कि वो वज़ू दोबारा ना करे, यहाँ तक कि वो दोबारा वज़ू ना करे। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान वज़ू बना के नमाज़ पढ़ने के लिए आया है और उसका वज़ू ब्रेक हो गया तो जो सलाह है वो बातिल है। हम जानते हैं कि नमाज के जो शराइत हैं, प्री रिक्वेसिट कंडीशंस है, उसमें वुदू आप कह सकते हैं कि शर्त में से, बग़ैर वुदू के आपकी नमाज बातिल है। तो देखिए ये जो हदीस है इसके कोई मुखालिफ में कोई हदीस नहीं है। ऐसी कोई हदीस है कि बग़ैर वुज़ू नमाज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कोई हदीस मौजूद नहीं। हम जान रहे हैं कि नमाज के लिए वुज़ू लाजिम और ज़रूरी है। तो इस हदीस का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं है, तो ऐसे हदीस को हम कहेंगे मुहक्कम। बस समझ आएगी कैसे? जैसे 5 एग्जाम्पल दे रहे, 5 वक्त नमाज के बारे में बात है, तो उसके इख्तलाफ में कोई हदीस मौजूद है कि भाई 6 वक्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम ऐसे हदीस को कहेंगे मुहक्कम। ये दलील मिल गई आपको, बात समझ में आ गई? ये हदीस महफूज है कि इसके मद्दे मुकाबिल में कोई और सही हदीस नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि हम जान रहे वज़ू अगर टूट जाए तब भी नमाज कबूल होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे वज़ू जो है वो शर्त है, तो ये मुहक्कम किया जाएगा। अब हम देखते हैं अगला मुख्तलिफ की रिवायत। जैसे इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इमाम मुस्लिम बयान करते हैं कि हमसे यहिया बिन यहिया, जो इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, वो बयान करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि अखबरना, हमें ख़बर दिया अबू खैसामा ने, कि उन्होंने ख़बर दिया अन अबी ज़ुबैर से, और वो कह रहे हैं हमें जाबिर ने दिया ख़बर। जाबिर से बयान करते हैं क़ाला, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना तो अदवा है, अदवा से मुराद है कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, और ना ही बदशुकनी है। तो अब आप ये कहेंगे आज के दौर में कि ये कैसी बात हो गई कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे नहीं है? अब हम देख रहे हैं कोरोना वायरस कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फैल रहा है। ये आप बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या बात हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है और ना ही कोई बदशुकनी है? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक ये हदीस आप देख लिए। अब इस हदीस को देख के आप वो मत हो जाइए कि बज़ाहिर तो लग रहा है। अब हम दूसरी हदीस देखते हैं। अब दूसरी हदीस देखिए यहाँ पर, ये किससे? बुखारी से, कि क़ाला अफ़ान, फरमाते अफ़ान हदसना, हमसे बयान किया सलीम बिन हय्यान ने, वो सईद बिन मीना से बयान कर रहे हैं। क़ाला समय तो वो सुने अबू हुरैरा से कि यक़ूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? यही बात आगे जो यहाँ पे फरमाए हैं। क्या बात फरमाए हैं? कि ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ना कोई बदशुकनी। लेकिन यहाँ आगे बात फरमा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, वह फिर रहा, ये जो बात है कि भागो कोढ़ी के मरीज़ से, मतलब जो इंसान को कोढ़ हो जाता है उससे दूर भागो, जैसा तू भागता है शेर को देख के। मतलब जब इंसान किसी शेर को देखता है तो भागता है कि नहीं भागता? मतलब लायन को देखा तो भागा, क्यों? जान बचाने के डर से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम वैसे ही भागो एक कोढ़ को देख के, कोढ़ी के मरीज़ को देख के। तो बज़ाहिर आप कहिएगा कि अरे ये क्या बात हुई, यहाँ पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होता ही नहीं है, और यहाँ पर फरमा रहे हैं कि कोढ़ी को देख के भाग जाओ। तो इससे पता चल रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो आपको तो ये लग रहा होगा बज़ाहिर आपको ये लग रहा है मानने के एतबार से कि ये एक दूसरे के मुखालिफ है, क्योंकि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ऐसा कोई डिजीज़ होता नहीं है जो पर्सन टू पर्सन फैल जाए, मतलब एक इंसान से दूसरा अछूत की बीमारी नहीं होती है। लेकिन यही दूसरे बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नहीं, जब कोढ़ का मरीज़ को तुम देखो तो भागो उससे दूर, जैसे तुम शेर को देख के भागते। मतलब यहाँ पर ये बात साबित हो रही है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर नहीं होता तो हमें भागने का हुक्म क्यों देते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कैसे ये बात लग रही है। तो पहली बात जो है, पहले हदीस में ये लग रहा है कि ना कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? कोई इन्फेक्शन है। हम इन्फेक्शन को लेते हैं, बदशुकनी को दूर करते हैं अभी। और दूसरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जो कोढ़ी का जो बीमारी है उससे तुम दूर भागो, उससे देखो भागना है, भागने का हुक्म है बज़ाब्ता। क्यों? तो अब आप देखिए कि यहाँ पर तो कह रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि उससे भागो।
तो आप कहिएगा कि ये क्या बात है, तो बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के मुखालफत में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। अब हमें जमा पैदा करना है। क्यों? क्योंकि आप मुख्तलिफ की डेफिनेशन में जब आप जाइएगा तो देखिएगा कि और इन दोनों को जमा करना मुमकिन हो। तो अब हम इन हदीस को, पहले हदीस को जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई कोढ़ की बीमारी मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, और दूसरे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे भागो कोढ़े के मरीज़ से, जिस कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। तो अब हमको इसमें जमा पैदा करना है। अगर जमा पैदा हो गया, जमा पैदा मतलब दोनों का माने सेम है, तो हम कहेंगे कि ये हदीस कौन से मुख्तलिफ। ठीक है, तो अब हम देखते जमा पैदा करना है। ठीक है, अगर जमा नहीं होता है तो फिर कोई और सूरत निकलेगा, कोई और वे निकलेगा। तो अब हम देखते हैं दोनों हदीस सही है। अब कोई ये भी नहीं कह सकते कि एक हदीस गलत है, एक हदीस, दोनों हदीस सही है। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कलाम किया है और उन्होंने वजाहत के साथ बयान किया है। वजाहत के साथ कैसे बयान किया है? उन्होंने वजाहत में ये हदीस लाए, ये देखिए, एक बुखारी की हदीस और है। इसमें अब्दुल्ला बिन मोहम्मद वो बयान करते हैं हिशाम बिन यूसुफ से, उन्होंने दिया, हमें ख़बर दिया मोहम्मद बिन उन्होंने बयान किया अबी सलमा से, और वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। कौन सी बात फरमाई? यही बात कि कोई कोढ़ का मरीज़ नहीं है और कोई ये बदशुक्नी नहीं है। तो एक बद्दू का मतलब विलेजर्स उस ज़माने में, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बद्दू ने कहा, सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर दिए तो पूछा कि या रसूल अल्लाह मुझे बताएं उस कैमल के बारे में, उस ऊँट के बारे में, मुझे बताएं उस ऊँट के बारे में का मामला क्या है जो ऊँट सहरा में होता है, जो ऊँट सहरा में होता है और उसके साथ एक ऐसा ऊँट मिल जाता है जिसके अंदर वो बीमारी होती है खारशी की बीमारी होती है, तो स्क्रैबी जिसको कहते हैं, तो वो बीमारी मेरे ऊँट को भी लग जाता है। मतलब एक हेल्दी ऊँट, हेल्दी कैमल, एक अनहेल्दी कैमल से जिसको बीमारी है कम्युनिकेबल डिजीज़, उससे जब सेहरा में मिलता है, ये पहला ऊँट है, पहला वाला जो पहले से बीमार है, और दूसरा ऊँट है, तो वो सवाल कर रहा है कि या अल्लाह के रसूल आप उस ऊँट के बारे में बताइए कि जो ऊँट सेहरा में मिलता है और एक बीमार ऊँट से जिसको बीमारी है खारशी की, उसके साथ मिलता है, तो इसको भी वो बीमारी पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे सवाल किया वापस, तुम ये बताओ कि इस पहले वाले ऊँट को किसने खारिशी बनाया, किसने ये बीमारी दिया इस पहले वाले ऊँट को? आप बात समझ में आ गया कि उसने सवाल किया कि आप तो कह रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं होती कम्युनिकेबल, लेकिन उस ऊँट का क्या मामला जो सेहरा में जाता है और एक बीमार ऊँट से मिलता है, वो बीमार हो जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ से। तो अल्लाह के रसूल ने सवाल किया उससे कि तुम ये बताओ कि जो पहला वाला पहले से बीमार ऊँट था उसको किसने बीमार किया, कौन उसको बीमार करने वाला है? तो 3 हदीस हमारे पास आ गई। पहली हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, दूसरे में कहा कि तुम भागो कोढ़ी के मरीज़ से, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ से भागो जैसे कि तुम शेर को देख के भागते हो, और तीसरे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि उस बद्दू का जवाब देते हुए कि तुम दलील हमें दो कि पहले ऊँट को किसने बीमार किया। अब तीनों हदीस को जब आप अपने सामने रखें तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पहला हदीस जो है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आप देखते रहिएगा, पहला हदीस जो है इनकार में है। किस चीज़ के इनकार में है? कि ये सबूत में नहीं है बल्कि इनकार में है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। बस समझ में आया क्या? आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो हदीस है वो बता रही है कि एहतियाती तदाबीर के मतलब एहतियाती तदाबीर अपनाना है तुम्हें, एहतियाती तदाबीर की दलालत कर रही है। अब हम देखते हैं कि एक और रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस जगह वबा फैल जाए तो वहाँ से आना और जाना मत करो, जो वहाँ है वहीं रहे और जो बाहर है वो बाहर रहे। तो ये एहतियाती तदाबीर है। और तीसरी जो हदीस है वो एक और चीज़ की तरफ तवज्जो कर रही है। किस चीज़ की तरफ तवज्जो कर रही है? कि पहले ऊँट के वजह से बीमार होना, उसको खारिश कहाँ से लगी, उसको वो बीमारी कहाँ से लगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि ये महज जो खारिशी ऊँटों का मिलना नहीं है, ये किसी का कम्युनिकेबल डिजीज़ से, जैसे हम कोरोना वायरस है तो कोई एक आदमी मिला है दूसरे आदमी से, सिर्फ मिलने से वो बीमारी नहीं फैल रही है जो सही सालिम ऊँट को बीमार कर दे रही है, जो सही सालिम इंसान को बीमार करती है। ये असल में अल्लाह सुब्हाना व तआला के चाहने से वो बीमारी आ रही है। मतलब बीमारी तो आ रही है, वो पहले ऊँट के वजह से नहीं आ रही है बीमारी जो दूसरे ऊँट को लग रही है। ये बात समझिए, ये असल बीमारी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ अल्लाह
اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کے چاہنے سے یہ ہو رہا ہے. یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے سے ان کو بیماری آئی ہے. ٹھیک ہے. یا اب ہو سکتا ہے کہ کئی بار ملے اور بیماری نہ آئے، پھر خارشی اونٹ میں ملے یا نہ ملے. یہ اونٹ ریزن نہیں ہے، مطلب اونٹ وہ وجہ نہیں کہ ملتے ہی بیماری آ گئی. ہم اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ کورونا وائرس کے لوگوں سے مل بھی رہے لیکن بیمار نہیں ہوتے، اور اس سے پہلے بھی جتنی وبا پھیلی ہے تو سب لوگ نہیں مر جاتے ہیں. تو ہم یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور اللہ چاہا نہیں چاہا تو آپ کا اونٹ بیمار نہیں ہو گیا. تو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو صاحب مطلب بدوی کو جو آئے تھے وہاں پہ، اس کے ذہن سے یہ بات نکالنا چاہتے ہیں کہ بیماری خود بخود نہیں پھیلتی ہے، بیماری خود نہیں پھیلتی ہے، بلکہ یہ سبب ہے بیماری، اور اس کا مسبب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے سے بیماری پھیلتی ہے. اب ہم تینوں بات کو جمع کریں گے. تو تینوں بات کو جب ہم جمع کریں گے تو پہلی بات یہاں پہ آئی کہ اصل میں پہلی جو حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی کوڑ کی بیماری نہیں اور کوئی بدشگونی نہیں. تو اس میں کیا ہے؟ پہلے ایک بارے میں جو امام حجر فرما رہے ہیں کہ اصل میں بیماری خود نہیں پھیلتی، مطلب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے اپنے سے جو پھیلے. دوسرے میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، بیماری کی سبب ہے، اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے، اس لیے احتیاط لو، اسی لیے تم بھاگو، اس لیے احتیاط کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے حدیث میں یہ ملتا ہے. اور تیسرے میں اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے کہ اگر یہ سبب نہیں ہوتا، اگر یہ سبب نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ریزن ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مسبب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ چاہے تو ہم بیمار ہوں گے، اور اگر اللہ چاہے تو ہم بیمار نہیں ہوں گے. تو اصل میں بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس بدوی کے ذہن سے یہ بات نکالنا مقصود تھا وہاں پر کہ بیماری اس اونٹ کی وجہ سے نہیں آئی، اس اونٹ کی وجہ سے آپ کی اونٹ میں بیماری نہیں پھیل رہا ہے. اصل میں یہ بیماری اس لیے پھیل رہا ہے کیونکہ اللہ چاہ رہا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو تینوں حدیث کو جب ہم جمع کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلا ریسرچ کرنے کے بعد کہ یہ اختلاف آپس میں نہیں ہے، بلکہ تینوں ایک دوسرے کو ایکسپلین کر کے ایک بات بیان کی جا رہی ہے. کیا کلیئر ہو گیا بات؟ اس پہ ایک اور وہ ہے، اصول الفقہ کا ایک قاعدہ ہے. جب آپ اصول الفقہ پڑھیں گے تو ایک قاعدہ ہے، میں تھوڑا سا بیان کر دوں. وہ قاعدہ کیا ہے؟ سد و ذریعہ. اس کا مطلب ہوتا ہے، سد کا مطلب ہوتا ہے دیوار. تو اصول الفقہ کا قاعدہ ہے کہ کسی ذریعے کو بند کرنا. سد و ذریعہ کیا ہو گیا؟ کسی ذریعے کو بند کرنا، مطلب آپ کہہ سکتے کہ ڈور کو کلوز کرنا. ڈور کو کلوز کرنا. کیوں کرنا کلوز؟ ذریعہ کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کا راستہ. یہ راستہ ہے تو ہم اس کو بولیں یہ ذریعہ ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل میں اصطلاحی معنی کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جن کا ظاہر جائز لگتا ہے، مطلب جو راستہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ حلال راستہ ہے، کیا دقت ہے، لیکن اس جائز راستے کے ذریعے انسان حرام کام کی طرف جاتا ہے. مطلب راستہ حلال ہے اور منزل حرام. تو اسکالرز نے کیا کہا ہے کہ مباح کے ذریعے حرام کام تک جانا، علماء نے ایسے کام کو، ایسے چیز کو منع کیا ہے. اس عمل کو سد و ذریعہ کہتے ہیں. وہ کام خود حلال ہوتا ہے لیکن اس کہاں تک پہنچاتا ہے انسان کو؟ حرام تک. اسی لیے اسکالرز نے اصل میں روکا ہے. تو پہلی والی حدیث میں یہ بات ہو کہ کوئی انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے. کیوں؟ اپنے سے کسی ڈیزیز میں یہ پاور نہیں کہ وہ انفیکشس ہے. دوسرے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ احتیاط لو. اور تیسرے میں یہ بتایا جا رہا ہے توحید کا درس دیا جا رہا ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد و ذریعہ سے کام لیا ہے. سد و ذریعہ سے کام اس لیے لیا ہے کہ بیماری میں خود ایک سے دوسرے میں جانے کی پاور نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر کوئی بیماری ہے وہ دوسرے انسان میں اپنے آپ چلا جائے. بالکل نہیں ہے. آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے اور لینے کو کہا گیا ہے. ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن ساتھ میں یہ آرگیومنٹ اس بدو کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بات ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل میں بیماری خود نہیں پھیلتی ہے، بلکہ بیماری کو اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ کے رب العزت کے اذن سے وہ بیماری پھیلتی ہے. بات صحیح تھی
لیکن صحیح ہونا اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں انسان کا عقیدہ بیماری میں نہ چلا جائے کہ بیماری کے پاس ہی طاقت ہے اور بیماری سے ڈرنا نہ لگے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہندوستان میں لوگوں نے کورونا وائرس کا ایک مورتی بنا دیا. یہ جو شرک عام ہوا ہے وہ کیسے عام ہوا ہے کہ لوگ کوڑ کی بیماری سے, یہ چیچک ایک بیماری ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں چکن پاکس, تو ہندو میں دیکھیں گے آپ کہ اس میں کیا ہو گیا کہ اس کو ماتا بولتے ہیں, اس سے اتنا خوف کھانے لگے. یہ کورونا وائرس کا بھی حال فی الحال مندر بن گیا, لوگ اتنا خوف کھانے لگے. تو یہاں اسی چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھیے سوال اس چیز کو روکنے کے لیے سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ تمہاری جو پہلا جو تمہارا اونٹ ہے اس کو کس نے بیمار کیا. تو پہلی والی دلالت کرتی ہے سدو زاریہ پر, مطلب کوئی چیز تب تک نہیں پھیلتی ہے جب تک مسبب مطلب اللہ تعالیٰ اس کو پھیلانا نہ چاہے. بات سمجھ میں آ گئی. وبا تب تک باہر نہیں آئے گا, کوئی وبا تب تک نہیں پھیلتی جب تک اللہ تعالیٰ پھیلانا نہ چاہے. بات سمجھ میں آ گیا. یہ وہ 3 حدیث کی کا ایکسپلینیشن تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو کوئی بھی حدیث اب آپ دیکھیے گا اور یہ سوچیے گا کہ ظاہر میننگ میں آپ کو لگے کہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, تو اس سے آپ ترنت میں رولنگ مت نکال لیجیے گا. پہلے اس پہ ڈیپ دیکھیے گا, اس کے میننگس کو دیکھیے گا اور اس معنی کے جتنی احادیث ہے سب کو جمع کر کے آپ کو فیصلہ لیجیے گا. اب اگلی روایت, اب اگلا ٹرم ہے ناسخ اور منسوخ. ناسخ اور منسوخ. اب ناسخ منسوخ کس کو کہتے ہیں, تو یہاں دیکھیے پہلے آئیے مختلف ایسی حدیث کہ ان کا جمع کرنا ممکن ہو. ہم نے یہاں کہا تھا نا کہ اگر جمع کرنا ممکن نہیں ہو تو کیا کریں گے. تو اب اگر جمع کرنا ممکن نہیں ہوا تو اس کا پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر یہ بات آئے گی کہ اگر جمع کرنا ممکن نہیں ہوا تو جمع کرنا جب ممکن نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا. تو اس ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے عمل کیا جائے گا, اور جو زیادہ مضبوط ہو گئے تو اس کو ہم کہیں گے, اس بات کا تعاون کیا جائے گا کہ ان میں سے ایک حدیث ناسخ ہے اور دوسرا منسوخ. مطلب ایک حدیث نے دوسرے حدیث کے حکم کو ختم کر دیا, ایبروگیٹ کر دیا. جمع کرنا ممکن نہیں, جیسے ابھی ان دونوں حدیث کو جمع کر لیے, لیکن اگر جمع ممکن نہیں ہے تو ہم کہیں گے, پھر دیکھیں گے ایک راستہ نکالیں گے کہ کیا یہ ناسخ منسوخ کا کام تو نہیں ہے. مطلب ایک پہلے کوئی عمل آیا ہے, اب دوسری حدیث اس کے اختلاف میں ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ناسخ منسوخ تو نہیں, یہ پیر ہے. مطلب کہیں ناسخ ہوگا تو پکا کوئی نہ کوئی منسوخ ہوگا. کوئی ہٹے کوئی آئے گا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ہٹا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو پرانی والی بات تھی اس کا حکم کسی نئے والے نے آ کے ختم کر دیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو سکے گا تو پھر ہم اس حدیث کو ترجیح دیں گے ایک دوسرے حدیث کو ترجیح دیں گے, لیکن وہ آگے کی پڑھائی ہے, اس میں 50 علوم چاہیے, 50 بنیادی اصول ہوتے ہیں, یہ آگے کی پڑھائی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ہم اس وقت تک ان دونوں حدیث پر عمل نہ کریں گے جب تک کسی ایک کو ترجیح نہ دے دیں. بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر. اب ہم ناسخ منسوخ کو دیکھتے ہیں. ناسخ منسوخ سمجھ میں آ گیا. ناسخ کہتے ہیں شریعت کے ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم جاری کرنے کا نام نسخ ہے. مطلب پہلے سے کوئی حکم نافذ ہے, فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ایک حکم نافذ ہے کہ ابھی تم اپنا جہاد میں ہاتھ روکے رکھو مکہ میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں مدینہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا حکم کہ اب جہاد, قرآن میں آ گیا حکم تو جہاد کرنا ہے. تو پہلے والا جو حکم تھا وہ کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا, اور دوسرا والا جو حکم تھا جہاد کرنا وہ ناسخ کہلائے گا. تو شریعت کے ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم جاری کرنے کا نام نسخ ہے. بات سمجھ آ گئی. یہ وہ حدیث ہے جو آتی ہے کسی حکم کو ختم کرنے کے لیے. مطلب پہلے سے کوئی حکم موجود ہے, وہ حکم آئی اور اس کو ختم کر دی. یہاں کلیئر ہو گیا, ناسخ منسوخ کلیئر ہو گیا. یہ کہ اصطلاح میں کیا بولتے ہیں. بعد میں آنے والی جو حدیث ہوتی ہے, اب یہ کیسے کیسے ختم ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں, کئی منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث مطلب حدیث کے ذریعے سے آیا ہے. تو کئی منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث رد نہیں کرتی کسی بھی چیز کا, جو ہے قرآن ہی رد کرتا ہے. یہ منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے. تو اس کا یہ ہے کہ یہ ان منکرین حدیث پر بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو اس اختیار نہیں دیا گیا ہے, صرف قرآن کو اختیار دیا گیا ہے کہ کوئی حکم دے سکے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ حدیث کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حکم دے سکے. اسی لیے جو اس اصول الفقہ آپ جب پڑھیں گے تو شارح جو ہوگا, شارح کہتے ہیں
حکم دینے والا, اس میں اللہ کے رسول اللہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہیں, اور اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لیکن ہمارے سلف نے پہلے روز سے یہ کہا ہے کہ حکم شارع جو حدیث کے ذریعے سے آیا ہے اور دوسری نص سے آیا ہے. نص کہتے ہیں, اب کوئی بولے گا نص کس کو کہتے ہیں؟ نص ہے قرآن, سنت اور اجماع, مطلب سورس اور رولنگ جہاں سے نکالتے ہیں. بات سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نص ثانی ہے, ثانی کہتے ہیں دوسرا, اور یہ پہلی نص ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ نسخ کرتی ہے, یہ دوسرے والے کا پہلا نسخ کر دیتا, مطلب اس کو ہٹا دیتا ہے اور اپنی رولنگ اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. منسوخ کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس کے بعد دوسری حدیث آ جائے تاکہ وہ اس کا حکم اٹھا لے. تو جس کا رولنگ ہٹایا گیا ہے وہ منسوخ ہے, اور جس کا رولنگ امپلیمنٹ ہوا ہے وہ ناسخ ہے. یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ اب دیکھیے ہمارے پاس کس چیز سے پہچانا جائے گا کہ ناسخ کو منسوخ سے کس چیز سے پہچانا جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ جائے گا. تو پہلا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پہلے والا عمل تھا اب وہ ختم ہو گیا, اب یہ نیو عمل کا حکم دے دیں. جیسے یہ حدیث آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا ہے کہ بریدہ کی روایت ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث بریدہ, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں پہ جایا کرو. کیا کہ خود اس چیز کی تشریح فرما دی ہے. میں نے آپ کو پہلے قبروں کے لیے منع کیا تھا لیکن اب جایا کریں. پہلے میں نے منع کیا, اب جایا کریں. پہلے منع کیا, اس کا مطلب کہ پکا پہلے کوئی حدیث رہی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہوگا کہ قبر مت جاؤ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلے میں نے تمہیں منع کیا لیکن اب جایا کرو. تو یہ پہلی کرائٹیریا ہے کہ ایک پہلے مت جایا کرو, یہ کیا ہو گیا؟ یہ منسوخ. اور جایا کرو یہ کیا ہو گیا؟ ناسخ. اور یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس بات کو کہا. یہ بات یہاں کلیئر ہو گیا. دوسرا, صحابی کا کوئی قول ہو جس سے ہم کو پتہ چلے گا, کوئی صحابی کا قول ہو. اب یہاں دیکھتے ہیں ہم دلیل. صحابی کا قول کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو معاملوں میں آخری معاملہ یہ تھا کہ وہ وضو نہیں کرتے تھے اس چیز کو کھانے کے بعد جو آگ میں پکایا گیا. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے جب ڈائریکٹ آگ میں روسٹڈ کھانا کھاتے تھے تو وضو نہیں کرتے تھے. مطلب پہلے وضو کرتے تھے اب وضو نہیں کرتے تھے. بات یہاں سمجھ میں آ گئی؟ پہلے وضو کرتے تھے اور بعد میں کیا ہو گیا؟ بعد میں وضو نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گیا؟ تو مطلب پہلے جو وضو نہیں کرتے تو اس کے لیے بھی کوئی حدیث ہوگی, اور ابھی نہیں کرتے اس کے لیے حدیث ہم نے دیکھا. تو یہ جو بعد والی ہے وہ پہلے والے کو کیا کر دی؟ نسخ کر دی. یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ. اب یہ کیا ہو گیا؟ ناسخ. یہ پرانے والے کی رولنگ لے لی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروعاتی دور میں, یہاں دیکھیے یہاں پہ ہلکے لائن میں لکھا ہوا ہے, بہت ہی ہلکے میں یہاں پہ دکھ نہیں رہا شاید آپ کو, کہ شروعاتی دور میں, ایک دم شروعاتی دور میں جب آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وضو نہیں کرتے تھے لیکن وضو کر لیتے تھے, لیکن بعد میں کیا ہے کہ پکا ہوا کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ ایک بات ہم کو دلیل مل گئی کہ دونوں حدیث صحیح ہے, لیکن وضو کرنے والے کو کس نے منسوخ کر دیا ہے؟ نہ کرنے والا. اب روسٹڈ کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو دوسری بات مل گئی کہ صحابی کا قول سے. تیسرا ہے ہسٹری کے علم سے, ہمیں ہسٹری کا علم ہوگا. اب دیکھیں جب آپ کو تاریخ پتہ ہو تو کلیئر ہوگا. جیسے کہ کوئی چیز آپ کو معلوم ہے ہسٹری میں کہ پہلے یہ چیز ہوتی تھی ہسٹری کا علم ہے اور اب نہیں ہوتی ہے, تو اس کا مطلب بیچ میں کوئی نہ کوئی تو حکم آیا ہوگا ہسٹری کے علم سے. تو ہم دیکھتے ہیں روزے کے حوالے سے کہ یہاں دیکھیے تاریخ کے حوالے سے. تو شداد بن اوس سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ابو داؤد کی روایت ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شروعاتی دور کی بات ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے
یہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات ہے. تو پہلے کیا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پہ فرما رہے ہیں شداد کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جو کپنگ کرتا ہے اس کا بھی اور جو کپنگ کرواتا ہے اس کا بھی. مطلب اگر آپ نے رمضان میں یا روزے رکھ کے آپ نے کپنگ کروایا تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا. کس کا ٹوٹے گا؟ آپ کا. اور جو کر رہا ہوگا, جو ڈاکٹر ہوگا یا جو اسپیشلسٹ ہوگا جو کر رہا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹے گا. یہ ایک روایت ہے. لیکن بعد میں اس کو کس نے نسخ کر دیا کہ ایک روایت ہے کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا, کہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ ہو گئی کس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ اس حال میں کہ آپ احرام میں تھے اور روزے میں تھے. آپ کس میں تھے؟ احرام میں تھے اور روزے میں تھے. تو یہ حجۃ الوداع کے بارے میں اور یہ پہلے زمانے کے بارے میں. تو اب ہم دیکھیں ہسٹری کے اعتبار سے کہ حجۃ الوداع پہلے کی پہلا زمانہ تو حجۃ الوداع بعد میں. اور پہلے زمانے میں کپنگ کرنے سے روزہ ٹوٹتا تھا دونوں کا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حالت میں کپنگ کروایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل فیکٹ سے, ڈیٹ سے, کہ یہ حکم روزہ ٹوٹنے والا یہ منسوخ ہو گیا. کس سے؟ روزہ نہیں ٹوٹنے سے. اس میں اختلاف ہے کس کے بیچ میں؟ جمہور اور حنبلی کے بیچ میں. حنبلی کے نزدیک ہے کہ نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا, اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کوئی نہیں بول دے کہ حدیث مل گیا تو کیسے مان لیں, یہ کیوں نہیں مان رہے حنبلی؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے. حنبلی فقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہے, قول سینگ کو یہ ترجیح دیتے ہیں ایکشن سے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمایا اور کوئی بات کیا تو سینگ کو یہ ترجیح دیتے ہیں ایکشن سے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ, اور دوسرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن یہ میں نے آپ کو اختلاف بھی بتا دیا جمہور اور حنبلی کے بیچ میں. جمہور کا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور حنبلی کا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے. جب ہم اصول الفقہ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون راجح اور کون مرجوح ہے. راجح قول یہی ہے جو جمہور کا ہے, اور حنبلی کا مرجوح ہے. مائنورٹی اوپینین ہے اور میجورٹی اوپینین کیا ہے؟ جمہور کا ہے. تو یہاں پر امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے اس میں مائنورٹی اوپینین ہے. یہ تین چیز سمجھ میں آ گئی. فورتھ ون ہے اجماع کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اجماع کے ذریعے. اجماع کے ذریعے مثال ہے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, کس کے بعد؟ اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب علماء اسلام ایک ایسے معاملے میں جس میں نص معلوم ہو. نص کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا, آپ لوگوں کو بتا دیا قرآن حدیث اور قرآن حدیث سورس ہے. تو ان کے بعد نبی کے زندگی میں اجماع نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی. نبی کے وفات کے بعد علماء اسلام ایک ایسے معاملے میں جس میں نص معلوم نہ ہو, ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہ ہو کہ اس کیا بات کر رہے ہیں, تو اس میں اگر کوئی جم جائے, اس میں سب لوگ ایک فیصلہ کر دیں تو اس کو اجماع کہیں گے. اور اجماع کے خلاف ہم نہیں جا سکتے ہیں. اجماع کے خلاف جانے والا وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر ہے. اب اس میں کیا کون سی دلیل ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جس نے شراب پی, ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس نے شراب پی اس کو کوڑا مارو, لیکن اگر چوتھی بار پی تو اس کو قتل کر دو. ایک روایت ہے ابو داؤد کی, صحیح روایت ہے کہ جس نے شراب پی اس کو کیا کرو؟ کوڑا مارو, اور جس نے چوتھی بار پی اس کو قتل کر دو. قتل کون کرے گا؟ قاضی کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا عمل اس پہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کسی کو شرابی کو قتل کرتے ہوئے؟ نہیں. تو امت کا عمل اس پر نہیں ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا سخت اس پہ سزا دی ہیں کہ انہوں نے قید کرا دیا, لیکن قتل نہیں کرنا یہ اجماع ہے کہ شرابی کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اجماع ہے, اور اس اجماع کے وجہ سے یہ روایت منسوخ ہو جاتی ہے. اصل میں اجماع منسوخ نہیں کرتا ہے, یہ بات سمجھیے. اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کا ناسخ موجود ہوگا. اب صحابہ قتل نہیں کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صحابہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ نہیں کیا ہوگا قتل چوتھی بار میں, تو اسی لیے وہ قتل نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی, وہ روایت ہم تک پہنچی نہیں, لیکن صحابہ کو وہ بات معلوم تھی. تو جو ناسخ حکم روایت ہم تک نہیں آئی ہے. تو بات سمجھ میں آئے کہ اجماع سے کیسے یہاں پہ نسخ ہوا, یہ کلیئر ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو؟ ٹھیک ہے. کسی جگہ لفظ سے ہوتا ہے اور کسی جگہ عمل سے ہوتا ہے. جیسے یہاں پر لفظ سے نہیں بولا گیا ہے,
کہ صحابہ نے منع کیا ہے کہ بھائی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. کیا کر کے دکھا دیا ہے؟ کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. شرابی کو چوتھی بار کرے یا پانچویں بار کرے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو ناسخ اور منسوخ کا فن ہے یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. اس میں جس انسان کو وہ حاصل تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماسٹر تھے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماسٹر تھے. مثلا اس میدان میں اگر کوئی ماسٹر تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماسٹر تھے. وہ اس کام میں اتنا زبردست تھا کہ وہ حدیث دیکھ کے ہی بتا دیتے تھے کہ اس کا منسوخ کون ہے اور ناسخ کون ہے. امام شافعی جب مصر چلے گئے تو امام احمد بن حنبل نے ابن وارا سے کہا کہ کیا آپ نے شافعی کی کتب لکھ رکھی ہے، شافعی کی کتاب لکھ رکھی؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں. تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے یہ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی. ہم میں سے کوئی مجمل اور مفسر اور حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں رکھتا ہے. جب ہم امام شافعی کے ساتھ بیٹھنے لگے تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی. تو امام شافعی کا یہ مرتبہ ہے کہ امام شافعی ایک ایسے انسان ہے جو اس فیلڈ میں ماہر ہے. امام احمد بن حنبل جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماع کے امام ہیں، عقیدے میں بھی امام ہیں اور فقہ میں بھی امام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے جتنے مفسر اور محدث جو بھی ہیں وہ لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں رکھتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ناسخ اور منسوخ کیسے کیسے ہوتا ہے؟ 4 طریقے سے ہوتا ہے. اور اس پہ کتاب ہے، ہم آپ کو نام بتا دے رہے ہیں، لکھ دے رہے ہیں یہاں پہ. اگر کوئی اس پہ اور پڑھنا چاہے، مزید ریسرچ کرنا چاہے تو ابو بکر محمد بن موسیٰ ان کی کتاب ہے، اور امام احمد بن حنبل کی ایک کتاب ہے الناسخ والمنسوخ. ابن جوزی کی ایک کتاب ہے تجرید الحدیث کر کے. ٹھیک ہے. آپ اگر پوچھیے گا کہ کئی حدیث کیوں منسوخ ہے، کئی حدیث، تو یہ کتاب جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو معاملات مل جائیں گے. آپ ریسرچ آگے اگر زیادہ کرنا چاہیں. اب دیکھیے ہم ایک اور ناسخ منسوخ کا 1-2 ایگزامپل اور دیتے ہیں آپ لوگ کو. نوٹ کر دیجئے، وہ ریکویسٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ بک کا نام لکھ دیجئے سامنے. جی میں بک کا نام آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. ایک اور ہے، جیسے ایک اور بات ہم بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم تھے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے ظہر کی. ٹھیک ہے. 2 رکعت کیوں پڑھتے تھے؟ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب کوئی بندہ آج ناسخ اور منسوخ جس کو نہیں معلوم ہے وہ بولے گا کہ اللہ کے رسول تو 2 رکعت پڑھتے تھے، صحیح حدیث ہے، تم حدیث کا انکار کرتے ہو. مطلب آپ سمجھیے یہ کم عقلی کا ہے. تو لیکن ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے عائشہ کی. وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کے شروعاتی دور میں سارے نماز 2 رکعت تھے، صرف مغرب کو چھوڑ کے. 2 ظہر، 2 فجر، ظہر 2، عصر 2، مغرب 3 اور عشاء 2. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقیم کے لیے اس کو 4 کر دیا، عصر کو 4 کر دیا اور اس کو 4 کر دیا، اور مسافر کے لیے یہی رہنے دیا. تو دیکھیے یہ پرانے والی جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ ناسخ. یہ منسوخ ہو گئی، اور یہ جو ہے وہ ناسخ ہے. تو اس کا علم بھی ہمیں کتنا ضروری ہے رکھنا کئی چیزوں کا، کہ ہم کوئی بھی چیز صحیح دیکھ کے اور دیکھیں کہ لوگ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور لوگوں پر ہم فتویٰ نہ لگانے لگے، بلکہ ہم اس کا پہلے ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں، اسکالر سے پوچھ لیں کہ کیا بتائیے اس کا کوئی وہ ہے، کوئی ایبروگیٹڈ ہوا ہے. اب سمجھ لیجیے کہ جو ایبروگیٹڈ ہوتے ہیں چیز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ عقیدے میں نہیں ہے، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاقیات میں نہیں ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے، مورلز میں. جو شروع دن سے اچھا ہے وہ آخری تک اچھا رہے گا، جو شروع دن سے خراب ہے وہ آخری تک خراب رہے گا. بات سمجھ آ رہا ہے؟ جو شروع دن سے اچھا ہے وہ آخری تک اچھا رہے گا، جو شروع دن سے خراب ہے وہ آخری تک خراب رہے گا. اب آپ سمجھیے قرآن ایک بار میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر آتا گیا ہے. اور اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے لوگوں کو تعلیم دی جائے. یہ سلسلہ وار نازل ہوا ہے، ہر ٹائم میں مختلف حکم نازل ہوا. ابھی جس حکم کی ضرورت ہے وہ حکم نازل ہوا. جیسے شراب کا معاملہ دیکھ لیں کہ شروع میں پہلے کوئی اور حکم لگا، پھر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، پھر تیسرے بار میں اس کو منع کیا گیا کہ اب ایک دم کمپلیٹ منع ہے. تو آپ اس کو مت سمجھ لیا کہ عقیدے میں بالکل نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے اخلاقیات میں بالکل نہیں ہے. جو اچھی چیزیں صرف اور صرف مسائل میں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے ضرورت. جیسے جیسے انسان کو لگا اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے والا بہتر ہے، تو جیسے جیسے ضرورت ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو سلسلہ وار مکمل کیا جائے. تمام مطلب انسانی تقاضا یہی ہے
انسان کو زیر نظر رکھ کے دیکھے، کوئی یہ نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ کو. اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں معلوم تھا منسوخ، اور اس طرح کے کئی لوگ جہالت میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو آپ زیر نظر دیکھ کے اس بات کو کہیے گا تو آپ غلط ہی بیان کیجیے گا. تو اصل میں آپ کو انسان کو زیر نظر رکھ کے اور سوسائٹی کو زیر نظر رکھ کے یہ بات سمجھنا ہے کہ ناسخ اور منسوخ کیوں ہو گیا. بس سمجھ میں آ گیا. یہ ایک بات ہے. ایک اور بات ہے جو انکلوڈ کریں گے کہ جو ڈفرینسز ہیں اسکالرس کے بیچ میں، ڈفرینس آف اوپینین ہم جس کو کہتے ہیں. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ احناف میں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جمہور میں، یہاں حنبلی اور جمہور میں، وہ فروعی مسائل میں، عقیدے میں نہیں ہیں. عقیدے میں تمام لوگ ایک ہیں. عقیدے میں جو الگ ہے اس کو ہم نے الگ کر دیا ہے. جیسے معتزلہ ہم نے الگ کر دیا ہے، قدریہ ہم نے الگ کر دیا ہے، جہمیہ ہم نے الگ کر دیا ہے، ماتوریدیہ اس کو الگ ہے، آج بھی قادیانیہ الگ ہے. تو عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ عقیدے میں بھی اختلاف، بالکل نہیں. عقیدے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اس پر سب ہے. خیر یہ تو الگ موضوع ہے. میں آپ کتاب کا نام لکھ دیتا ہوں جو لوگ لکھنا چاہیں. یہ ہے ابو بکر بن موسیٰ کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ و منسوخ. فی الاثار، یہ آثار یہ ہے. دوسری ہے امام احمد بن حنبل کی الناسخ والمنسوخ. ٹھیک ہے. ایک امام ابن جوزی کی. یہ ہمارا جو درس ہے وہ آج کا مکمل ہوا. اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں.